قدیم زمانے کی بات ہے جب دنیا کی ہوائے علم و حکمت کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ ایک عظیم شخصیت حضرت لقمان حکیم اپنے زمانے کے مشہور حکیم اور دانا کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کے علم و حکمت کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا اور لوگ ان کی نصیحتوں کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ لقمان حکیم کی بصیرت نے انہیں نہ صرف ایک طبیب بلکہ ایک فلاسفر بھی بنا دیا تھا جو زندگی کی گہرائیوں کو سمجھتے تھے۔ ایک دن لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرنا چاہی کہ بیٹا، اس دنیا میں ہر انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تمہیں کچھ ایسی نصیحتیں بتانے والا ہوں جو نہ صرف تمہیں صحیح راستہ دکھائیں گی بلکہ تمہاری زندگی کو بھی بہتر بنا لے گی۔ یہ نصیحتیں زندگی کے اصول ہیں جو ایک انسان کو کامیابی کی منزل تک پہنچانے میں مدد دیتی ہے۔ یہ الفاظ بیٹے کے دل میں امید اور تجسس کی ایک نئی لہر پیدا کر گئے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ لانے والا ہے، جہاں وہ اپنے باپ کی حکمت کی روشنی میں اپنے راستے کا انتخاب کرے گا۔ حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں صرف الفاظ نہیں تھیں بلکہ زندگی کی سچائیاں تھیں جو ہمیشہ کے لیے اس کی دل میں بسا رہ گئی۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا درس دیا اور کہا کہ شرک ایک عظیم ظلم ہے جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان حکیم کی یہ نصیحت ہمارے ایمان کی جڑ ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور توحید اسلامی تعلیمات کا سب سے بنیادی ستون ہے۔ شرک سے اجتناب ایک مسلمان کی زندگی میں اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ حضرت لقمان حکیم کی نصیحت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ماننا یا کسی اور سے مدد مانگنا انسان کو گمراہی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس نصیحت کا اصل مقصد انسان کو اس کے خالق سے مضبوط رشتہ استوار کرنا اور اسے روحانی سکون فراہم کرنا ہے۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مقام قرآن کریم میں بہت بلند ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اس بات کا شعور دیا کہ والدین کے حقوق کیا ہیں اور ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ یوں ہے: اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ اللہ جل شانہ نے والدین کے حقوق کو اپنے حق کے بعد رکھا ہے کیونکہ والدین ہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اولاد کو پالا پوسا اور اس کے لیے بے شمار قربانیاں دی۔ حضرت لقمان حکیم نے والدین کے احترام اور ان کی اطاعت کا درس دے کر ہمیں یہ بات سمجھائی کہ ایک انسان اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اسے پہلے اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ البتہ اگر والدین شرک پر مجبور کرے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ احترام اور محبت کا تعلق برقرار رہے گا۔ نمبر 3، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اللہ کی قدرت اور ہر عمل کے محاسبے کا شعور دلایا، جس کا قرآن کریم میں تذکرہ یوں ہے: اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر بھی وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا۔ بے شک اللہ باریک بین اور خبردار ہے۔ یہ نصیحت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی نظروں سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اس سے انسان کے اندر یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ وہ ہر کام میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھے۔ اس نصیحت کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل اللہ کے خوف اور محبت میں ہو اور وہ اپنی زندگی میں کسی بھی گناہ یا غلطی سے بچنے کی کوشش کرے۔ نمبر 4، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نماز کی پابندی اور اصلاحی معاشرہ کی طرف بھی توجہ دلائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ معزز ناظرین، نماز کو ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم عبادت قرار دیا گیا ہے کیونکہ نماز کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور یہ انسان کو برائیوں سے دور رکھتی ہے۔ حضرت لقمان کی نصیحت میں نماز کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے تاکہ انسان ہر حال میں اللہ کے قریب رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے معاشرتی ذمہ داری کا بھی درس دیا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے
اور برائی سے روکے۔ یہ نصیحت ہمیں ایک اچھا انسان اور بہترین شہری بننے کا درس دیتی ہے۔ نمبر 5، حضرت لقمان حکیم نے صبر کو انسان کی مضبوطی اور ہمت کی علامت قرار دیا۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ یوں ہے: دوستو، زندگی میں مصائب اور مشکلات آتی ہیں اور ان کا سامنا کرنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ صبر وہ قوت ہے جو انسان کو آزمائشوں میں مضبوط بناتی ہے اور اسے اللہ کے قریب کرتی ہے۔ حضرت لقمان حکیم کی نصیحت میں صبر کو اس قدر اہمیت دی گئی کہ صبر کے بغیر ایمان کی مضبوطی ممکن نہیں۔ اس نصیحت سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور مشکلات میں اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ نمبر 6، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو غرور اور تکبر سے بچنے کی بھی تلقین فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ کسی اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، تکبر اور غرور ایک ایسی بری صفت ہے جو انسان کو دوسروں سے دور کر دیتی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو عاجزی کی نصیحت کر کے بتایا کہ ایک سچے مسلمان کو ہمیشہ عاجزی سے کام لینا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ غرور انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت ناپسندیدہ ہے۔ آخر میں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اعتدال اور نرمی کا درس دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور اپنی چال میں اعتدال رکھو اور اپنی آواز پست کرو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ نصیحت انسان کو اپنی شخصیت اور معاشرتی رویے میں توازن برقرار رکھنے کا درس دیتی ہے۔ چلنے، بات کرنے اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں اعتدال اور نرمی ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ بولنے میں نرمی اور انداز میں محبت پیدا کرے تاکہ دوسرے لوگ اس کی بات کو اہمیت دیں۔ شور مچانے، چیخنے یا بدتمیزی سے اجتناب کرنا ایک متوازن شخصیت کا خاصہ ہے اور یہ چیز دوسروں کے دلوں میں عزت پیدا کرتی ہے۔ حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں ہمیں ایک مکمل زندگی کا ضابطہ فراہم کرتی ہے۔ ان میں اخلاق، عبادت، صبر، والدین کی خدمت، عاجزی اور اعتدال جیسی اہم تعلیمات شامل ہیں۔ حضرت لقمان حکیم کا مقصد یہ تھا کہ ان کا بیٹا ایک صالح انسان بنے جو دنیا میں اچھے اعمال کرے اور آخرت میں کامیاب ہو۔ ان نصیحتوں کو اپنے دل و دماغ میں بسانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ زندگی کے نشیب و فراز میں اللہ کے احکامات کے مطابق چل سکے۔ مفسرین نے حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کو اسلامی زندگی کے اصول قرار دیا۔ مثلاً علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لقمان حکیم کی ان باتوں کو اعلیٰ حکمت کی مثال کہا ہے اور انہیں بچوں کی تعلیم و تربیت میں شامل کرنے کی تاکید کی ہے۔ امام رازی نے بھی اپنی تفسیر میں ان نصیحتوں کی حکمت کو بیان کیا ہے اور انہیں انسان کی روحانی ترقی کے لیے اہم قرار دیا ہے۔ یہ نصیحتیں ہر دور کے مسلمانوں کے لیے مشغل راہ ہیں، چاہے وہ کسی بھی عمر یا مقام پر ہو۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کا مقصد انسان کی بھلائی اور معاشرتی ہم آہنگی ہے، اور ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ضرور کچھ اس سے سبق حاصل کر لیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ والسلام۔